سگے بیٹے کے امی کے ساتھ مزے۔ میرا نام زبیر ہے اور میں 19 سال کا ہوں۔ فیملی میں بس ہم 3 ہی لوگ ہیں، امی، ابو اور میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں اور امی نے یوں ہی سوچ کر میری پڑھائی پر شروع سے ہی کافی زیادہ توجہ دی تھی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ ان کا اکلوتا بیٹا پڑھ لکھ کر کچھ بن جائے۔ ابو سرکاری ملازم ہیں جو صبح 8 بجے ڈیوٹی کے لیے نکلتے اور رات 9 بجے واپس آتی ہیں۔ امی اور میں سارا دن گھر میں اکیلے ہوتے ہیں۔ امی اپنی فیملی میں سب سے چھوٹی ہیں۔ امی کی شادی بہت کم عمری میں ہو گئی تھی اور ابو کی عمر امی سے بہت زیادہ بڑی ہے۔ اس وجہ سے امی اور ابو میں دوستی کا رشتہ نہیں بن پایا اور امی ہمیشہ ابو سے اس طرح کا رویہ رکھتی جیسے اپنے بڑوں سے رکھا جاتا ہے۔ میں نے کبھی بھی ہنسی مذاق کرتے نہیں دیکھا تھا۔ ابو صبح صبح اپنے کام کے لیے نکل جاتے اور امی اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتی۔ امی کو میری بہت فکر رہتی، وہ ہمیشہ مجھ سے پڑھائی کا پوچھتی رہتی۔ اس بار جب گرمیوں کی چھٹیاں آئیں تو امی نے کہا، گھر میں فارغ بیٹھ کر کیا کرنا ہے، اس سے اچھا ہے ٹیوشن پڑھ لو۔ میں نے کہا، امی گرمی بہت زیادہ ہے، اب کون ٹیوشن سینٹر جائے اور پھر گرمی میں واپس آئے۔ تو امی کو جمیل کا خیال آیا۔ جمیل میری خالہ زاد تھا جو اکثر ہمارے گھر آتا رہتا تھا۔ جمیل کی عمر 28 سال تھی، مگر اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ وہ ایک اسکول میں ٹیچر تھا، امی کے بہت زیادہ کلوز تھا، کیونکہ امی ان کی سب سے چھوٹی خالہ تھی۔ امی نے خالہ سے بات کی کہ جمیل کو روزانہ دوپہر کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے بھیج دیا کرو۔ خالہ بھی اس بات پر راضی ہو گئی، کیونکہ خالہ کے گھر کے حالات بہت خراب چل رہے تھے۔ ان کا بیٹا جمیل ہی کماتا تھا، جمیل 1-2 جگہ اور بھی پڑھاتا تھا۔ اس وجہ سے امی نے جمیل کو میرے لیے بھی ٹیوشن کے لیے رکھ لیا۔ جمیل ویسے تو کبھی کبھی آتا تھا، مگر امی سے بہت زیادہ کلوز تھا۔ جمیل امی سے ہنس ہنس کر بات کرتا، وہ زیادہ تر ایک ساتھ بیٹھے رہتے اور باتیں کرتے۔ میں بچپن سے دیکھتا آ رہا تھا کہ جمیل امی سے کچھ زیادہ ہی فری ہوتا تھا، مگر میں اس بات کو اگنور کرتا رہتا تھا۔ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان کے بیچ کیا چل رہا ہے۔ اب جب گرمیوں کی چھٹیوں میں امی نے جمیل کو میرے لیے ایک استاد کی حیثیت سے رکھا تو میں جمیل کی بہت زیادہ عزت کرنے لگا تھا۔ مجھے روز ٹیوشن پڑھانے آتا اور مجھے ٹیوشن پڑھانے کے بعد وہ امی کے ساتھ گھنٹوں بیٹھا رہتا اور باتیں کرتا۔ میں ایک بات نوٹ کر رہا تھا، امی جو بات ابو سے اتنا فری ہو کر نہیں کر پاتی وہ جمیل سے بآسانی کر لیتی ہیں۔ جمیل جوان تھا، خوبصورت تھا، امی بھی بہت زیادہ خوبصورت گوری رنگت کی مالکن تھی۔ امی کو دیکھ کر تو میرا دل بھی چاہتا تھا کہ بس انہی کو دیکھتا رہوں۔ تو جمیل تو پھر بھی زیادہ جوان تھا۔ میں اب بڑا ہو چکا تھا، مجھے اچھے برے کی ساری سمجھ آ چکی تھی اور میری جوانی بھی اب عروج پر تھی۔ گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہو چکی تھی۔ گرمیوں میں اکثر ہم سب باہر ایک ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ امی کو گھر میں چلتے پھرتے کام کرتے دیکھ کر میرے دل میں ان کے لیے کچھ خیالات ابھرنے لگے تھے، جن کو میں دل میں دبا لیتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید امی شریف ہیں، مگر میں بہت غلط تھا۔ ایک دن جب جمیل آیا تو میں واش روم میں نہا رہا تھا۔ جمیل نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور امی کے کمرے میں چلا گیا۔ میں جب نہا کر نکلا تو دیکھا جمیل کا بیگ ٹیبل پر رکھا ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ جمیل ہمارے گھر میں آ چکا تھا، مگر گھر میں چاروں طرف بالکل خاموشی تھی۔ میں امی کے کمرے کی طرف دیکھ رہا تھا، مجھے وہاں سے ہلکی ہلکی سرگوشی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے جب دروازے سے کان لگایا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ لوگ آپس میں وہ سب کچھ کر رہے تھے جو امی ابو کے ساتھ کرتی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ امی کو اتنی شدید قسم کی بھوک ہے کہ وہ اپنے بھانجے کے ساتھ مل کر اسے پورا کر رہی ہے۔ کچھ ہی دیر میں جمیل فارغ ہوا تو باہر نکل آیا۔ جمیل کے گلے کے بٹن کھلے ہوئے تھے، میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جمیل واقعی وہ سب کچھ کر چکا تھا جو میں سوچ رہا تھا۔ امی جب باہر آئی تو انہوں نے دوپٹہ نہیں لیا ہوا تھا، ان کا سارا وجود نمایاں ہو رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب قسم کا خمار چھایا ہوا تھا۔ امی شاید اب بھی بھوکی تھی۔ وہ جمیل کی طرف ایسی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جیسے وہ ابھی تک خوش نہیں ہوئی۔ وہ بہانے سے جمیل کے پاس آتی اور ان سے چائے پانی کا پوچھتی۔ جمیل میری موجودگی میں بہت گھبرا رہا تھا، اسے خوف تھا کہ کہیں میں اس کو سمجھ ہی نہ جاؤں۔ جمیل مجھے پڑھا کر فارغ ہوا تو چلا گیا، مگر امی اسے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی رہ گئی۔ میں اب پوری طرح سے واقف ہو چکا تھا کہ امی کیا چاہتی ہیں۔ امی نے شام کا کھانا بنایا۔ امی بہت الجھی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں پڑھائی کر کے سونے لگا تو میرے وجود میں ایک عجیب سی حرارت پیدا ہوئی۔ مجھے اب احساس ہو رہا تھا کہ میرے وجود کو بھی اس چیز کی ضرورت پیش آ رہی ہے جو کچھ آج میں سن چکا تھا اور میں سمجھ چکا تھا کہ اندر کیا چل رہا ہے۔
اب مجھ سے بالکل بھی رہا نہیں جا رہا تھا، میرے پاس امی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ امی گھر میں ہی سارا دن اکیلی رہتی تھی، اس سے بڑا موقع مجھے اور کیا چاہیے تھا کہ میں اپنی امی سے ہی بھوک مٹایا کروں۔ وہ میری امی تھی، کسی کو بھی کچھ نہ بتاتی۔ اب میں سوچنے لگا کہ میں اپنی بات کی شروعات ان کے ساتھ کس طرح سے کروں۔ جمیل باہر کا لڑکا آ کر امی کی بھوک مٹا رہا تھا، جبکہ میں تو پھر بھی ان کا اپنا بیٹا تھا، اور امی کو بھی بہت زیادہ ضرورت تھی اس چیز کی، کیونکہ ان کو یہ سب ابو شاید نہیں دے پا رہے تھے جو وہ چاہتی تھی میں انہیں بآسانی دے سکتا تھا۔ اگلے روز جمیل وقت سے پہلے ہی ہمارے گھر آ گیا۔ امی نے آج ریڈ کلر کا جوڑا پہنا ہوا تھا اور ہلکا پھلکا تیار ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے بال بھی کھلے چھوڑے ہوئے تھے، وہ بالکل کوئی شہزادی لگ رہی تھی۔ انہوں نے لال رنگ کی لپسٹک لگائی ہوئی تھی۔ امی مجھے یہ رنگ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی۔ جب جمیل ہمارے گھر نہیں آتا تھا تو امی یہ بناؤ سنگار نہیں کرتی تھی، مگر جب سے جمیل نے آنا شروع کیا تھا تو امی کے جیسے رنگ ہی بدل گئے تھے۔ میری امی ویسے بھی بہت زیادہ خوبصورت تھی، مگر لال جوڑے اور لال لپسٹک کھلے بالوں میں تو جیسے قیامت ڈھا رہی تھی۔ امی کو دیکھ کر ہی میں حیرت زدہ ہو گیا، کیونکہ میرا دل مچلنے لگا تھا۔ میں انہیں اپنے حصار میں لینا چاہتا تھا، میں تڑپ کر رہ گیا تھا۔ بے چینی کے مارے مجھ سے پڑا بھی نہیں جا رہا تھا، وہ اس قدر خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ جمیل بھی انہیں دیکھ کر پانی پانی ہو رہا تھا۔ وہ بہانے سے میرے کمرے میں آتی اور جمیل سے باتیں کرتی، خالہ کا حال احوال پوچھتی۔ امی کیونکہ بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی، وہ بہت شوق و چنچل سی تھی اور رشتہ داروں میں سب سے زیادہ فری ہوتی تھی۔ جمیل کو امی کے اتنا قریب دیکھ کر میں تو حیران رہ گیا تھا۔ میں جب کتابوں سے فارغ ہوا تو جمیل نے مجھ پر مزید کام کا پریشر ڈال کر مجھے پھر سے کتابوں میں مصروف کر دیا اور خود امی سے چائے کا بول کر امی کے کمرے میں چلے گئے۔ تب تک زبیر بھی فارغ ہو جائے گا، امی بولی۔ وہ اٹھ کر امی کے کمرے کی طرف جانے لگا تو میری نظر اس کے وجود پر پڑی۔ وہ پورے کا پورا کھڑا ہو چکا تھا۔ امی کو دیکھ کر وہ ایک عجیب بے چینی کے عالم میں تھا۔ اس کا شاید آج پورا ارادہ تھا امی کو خوش کرنے کا۔ امی بھی بہت زیادہ خوش نظر آ رہی تھی۔ امی جلدی سے اسے اپنے کمرے میں لے گئی اور اندر سے کنڈی لگا دی۔ میرے اندر بھی اب ایک جنون کی لہر دوڑ رہی تھی۔ اب میں بھی اس ندی میں ہاتھ دھونا چاہتا تھا جو جمیل کے لیے بہہ رہی تھی۔ اب میں موقع کی تلاش میں تھا کہ کس طرح امی سے اس بات کا ذکر کروں کہ امی مجھے بھی بہت زیادہ ضرورت ہے، آپ کی طرح میں بھی بہت زیادہ بے چین ہو رہا ہوں۔ جب جمیل آدھے گھنٹے کے بعد میرے پاس آیا تو دکھائی دے رہا تھا جیسے اپنی ساری طاقت اٹھا کر آیا ہو۔ جمیل سے اب بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ جمیل نے کہا مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی ہے، میں اب گھر جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ گھر چلا گیا اور اس کے چہرے پر تب ایک سکون چھایا ہوا تھا۔ میں جب امی کے کمرے میں گیا تو امی بھی نیند کے مزے لے رہی تھی، شاید وہ بھی بہت سکون حاصل کر چکی تھی کیونکہ ان کا سارا وجود مجھے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ انہوں نے ایسا لباس آج پہنا ہوا تھا جس سے ان کا وجود ہر جگہ سے نظارہ دے رہا تھا۔ ان کے چہرے پر اتنا سکون دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا کیونکہ اس سے پہلے میں نے ان کے چہرے پر اتنا اطمینان پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں دیکھ کر رہوں گا کہ امی اور جمیل کس طرح سے یہ سب کرتی ہیں۔ اگلے روز جب جمیل آیا تو امی پھر سے اسی طرح سے تیار ہوئی تھی۔ میں نے اپنا موبائل بہانے سے امی کے کمرے میں چارجنگ پر رکھا اور اس کا کیمرہ چلا دیا تاکہ جو کچھ بھی ہو اس کیمرے میں ہو، وہ میرے فون میں ریکارڈ ہو جائے۔ جمیل مجھے پھر کتابوں میں گھسا کر امی کے کمرے میں چلا گیا اور ان کے ساتھ وہ سب کچھ کیا جو میں کرنے کا سوچ رہا تھا۔ جب جمیل چلا گیا تو میں نے موبائل اٹھا کر دیکھا، میرے سر پر تو آسمان گرا۔ امی اتنی زیادہ خوبصورت نظر آتی تھی۔ میں نے آج امی کا یہ نظارہ پہلی بار دیکھا تھا۔ ان کو گلابی وجود کیسے مجھ پہ بجلیاں گرا رہا تھا۔ میں فوراً اٹھا، فون لے کر امی کے پاس چلا گیا جو ابھی سکون لے رہی تھی۔ امی میری بات پر چونک اٹھی اور مجھ سے پوچھا کیا ہوا ہے۔ میں نے ان کے سامنے وہ موبائل چلا دیا تو وہ جیسے گھبرا کر رہ گئی۔ میں نے امی کے ساتھ سکون لیا اور جمیل کی چھٹی کروا دی۔